سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام، ایک دفعہ پھر چلیں گے پاکستان، ہمارے بیورو چیف وہاں پہ موجود ہیں۔ اور کیا معاملہ جناب، اس مسجد کا کیا ایشو چل رہا ہے؟ جی بالکل، ضلع ضلع چکوال کے اندر جو ہے ایک احمدیہ کمیونٹی کی جو ہے عبادت گاہ ہے، جس کے متعلق وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عبادت گاہ ہے یہ ہماری تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ قادیانیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ 1858 میں جب یہ سروے کیا گیا تھا تو اس سروے کے مطابق، ریکارڈ کے مطابق، یہ جو عبادت گاہ ہے یہ مسلمانوں کے نام پر تھی، اور یہ مسلمان اس کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ بھی ہے اور سارا کچھ بھی ہے، لیکن حکومت پاکستان اور ضلع چکوال کے جو اے سی صاحب ہیں ان لوگوں نے مل کے تو یہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کرایا ہوا ہے، اور یہ لوگ ہمارا قبضہ ہمیں واپس لے کے نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہے، اور ہم بہرحال جگہ پہ درخواست بھی دے چکے ہیں، کارروائی بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سر یہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ میڈیا بھی پہنچی ہوئی ہے اور پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے، یہ کافی دیر کا اس مسجد کا ایشو چل رہا ہے، اور پچھلے دنوں کئی دفعہ وہاں پہ حالات کافی خراب بھی ہوئے، تو ابھی تک کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکال سکی؟ جی بالکل، جس وقت پہلے بھی آج کچھ عرصہ قبل بھی یہاں پر حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، اور جو لوگ آئے تھے وہاں پہ انہوں نے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، آگ بھی لگائی، یہاں پر خاصا نقصان بھی ہوا تھا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں جو یہی ایک دونوں فریقین کے درمیان یہ کلیش چل رہا ہے، جبکہ جو کمشنر تھے اس وقت کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے تو ہمارے ریکارڈ کے مطابق یہ جو عبادت گاہ ہے اس کی جو ملکیت ہے وہ احمدیہ کمیونٹی کے پاس ہی ہے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہے۔ تو اس دیکھنے کے بعد جو ہے کمشنر صاحب نے ان جو افراد ہیں جنہوں نے یہ درخواست دی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا، جلوس نکالے گئے تھے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، تو ان لوگوں کو انہوں نے وہاں سے ڈسپرس کر دیا تھا، اور ان کی سنوائی نہیں ہو سکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بھی کام ایسا جو ہے وہ قانون کے خلاف نہیں کروں گا، تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مسئلہ پڑا تھا کہ جو انتظامیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور قادیانیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے ان کا موقع بھی یہی تھا کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، اس کی ملکیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اگر آپ کے پاس ملکیت ہوتی تو گورنمنٹ اس وقت آپ کو اس کے ساتھ دور ایمانداری سے بیٹھ میں فیصلہ کرتی۔ تو یہ ایک غلط بیانی ہے جس کا اب وہ مذہبی کار کا سہارا لیتے ہوئے وہاں پر مختلف ٹی وی چینلز اور یوٹیوبرز اور وہاں پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کے وہ انٹرویو کرتے ہیں اہل علاقے کی بات کو، پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک پر وہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ پراپرٹی ہماری ہے، یہ جو عبادت گاہ ہے یہ ہمارے مسلمانوں کی ہے، جس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ قادیانی کمیونٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنے خود آن کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے علاقے میں شاید اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علاقے میں شاید اشتعال انگیزی پیدا ہو جائے، شاید وہاں پر کوئی ایسا لوگوں کو پھر دوبارہ اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک انتظامیہ جو ہے وہ اسی بات پہ بزید ہے کہ جس کی ملکیت ہے وہی مالک رہے گا۔ سر ایک سوال ہے یہاں پہ، آپ بھی اساتذہ سے پاکستان میں رہ رہے کہ کئی ایسے خاندان تھے جنہوں نے ظاہر اس وقت مساجد بنائی، اس مسجد کی بات نہیں کرتے، مگر وہ بعد میں انہوں نے اپنے فرقہ چینج کر لیا، وہ احمدی ہو گئے، تو وہ مساجد بھی ان کی ملکیت تھی، پھر وہاں پہ ظاہر ہے وہ احمدی جو تھے جب ہو گئے تو وہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو یہ بھی تو معاملات وہاں پہ چلتے ہیں نا کہ جنہوں نے بنائی تھی وہ اگر احمدی ہو گئے تو پھر کیا مسئلہ اس میں آتا ہے؟ جی بالکل، یہ برادری سسٹم میں کئی ایسی جگہوں کے اوپر ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ایک برادری کے دو بھائی ہیں، جو دو بھائی مسلمان تھے، وہ بعد میں جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی میں شامل ہو گئے، تو جو ان کی مشترکہ جگہ تھی یا قبرستان کی جگہ تھی وہ اس میں شامل ہو گئی۔ اسی طرح کئی ایسے علاقوں میں جو قبرستان کی جگہ تھی وہاں پر جو دو تین بھائی تھے، آدھی برادری جو تھی وہ سنی میں پہلے سنن کے ساتھ الگ لگتے تھے، بیچ میں جو کچھ بھائی تھے وہ احمدیہ کمیونٹی سے الگ رکھتے تھے، تو وہاں اس وقت برادری سسٹم میں یہی ہوتا تھا کہ ہم کٹھے ہیں، آپ کو بھی کوئی اطلاع نہیں، ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں، اور مشترکہ طور پہ قبرستان بھی استعمال کرتے تھے، وہی عبادت گاہیں بھی کٹھی استعمال کرتے تھے کہ آپ بھی عبادت کر لیں، ہم بھی عبادت کر لیں۔ اور ایسے بھی واقعات بعد میں پتہ لگے کہ جو جس کی ملکیت ہوتی تھی اگر وہ احمدیہ کمیونٹی میں شامل ہو جاتی تھی تو ظاہر ہے وہ ملکیت اس کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی تھی۔ اسی بات کا ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اسی بات کے اوپر کہ قبرستانوں کے اندر یہ قبرستان مسلمانوں کا ہے، اب آپ نے یہاں پہ پہلے سے اپنے جو ہے وہ میتیں دفنائی ہوئی ہیں، اب آپ اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، تو اس کے اوپر ایک ورکنگ کرنے کے لیے جو طریقہ لگتا ہے کہ رسول اللہ تھی، انہوں نے بڑا کام کیا اور لوگوں کو اکسایا، اور وہاں پر جا جا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ 1947 یا پاکستان بننے سے پہلے کی جو جگہ ہے یا عبادت گاہیں ہیں
یہ ساری برادری سسٹم میں چل رہی تھی، ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، ہمیں علیحدہ کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے تو کھایا جاتا تھا، تاکہ پھر لوگ وہاں پر جا کے برادری سے لڑتی تھی کہ حالانکہ ایک بھائی جو ہے وہ اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو ان میں کوئی کلیش نہیں ہوتا تھا. لیکن طریقے لبیک کے جو افراد آتے تھے دوسرے علاقوں سے، وہاں پہ آ کے لوگوں کو اکساتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے آپ کا ایمان خطرے میں ہے، آپ ان کے ساتھ کھائے نہیں پیے نہیں. تو پھر وہاں پہ جا کے اس طرح کی مشکلات جو ہے پیدا ہوتی تھی. لیکن حکومت جو ہے یا جو ادارے جو ہے یا میونسپل کارپوریشن ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، وہ اس بات کو ضرور دیکھتے ہیں کہ ملکیت کس کے نام ہے، کاغذ کس کے نام ہے، کون سا بندہ جو ہے وہ اس پراپرٹی کا مالک ہے. تو جو پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے وہ جگہ اسی کے نام تصور کی جاتی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اچھا، کل میں نے ایک پروگرام کیا تو کامنٹس میں ایک صاحب نے لکھا کہ سیال کوٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ مسجد سے لاؤڈ اسپیکر پہ شاید احمدیوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں اور اس میں کمی نہیں ہو رہی. پنجاب گورنمنٹ نے اس طرف ویسے توجہ تو کافی دی اور کام تو جو کیے وہ کیے، لیکن جو وہاں پہ طریقے لبیک والے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، اور لوگ اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے، اور یہ گالیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور وہاں پہ جب مسجد جو ہے، جو اس کا ابھی پہلے ذکر کیا گیا، پتہ بھی ہے کہ وہ احمدیہ کی ملکیت ہے، تو وہاں پہ جو سوشل میڈیا والے جاتے ہیں، یوٹیوبر جاتے ہیں اور وہاں ان کو اوپر پابندی لگائی جائے، انہیں پکڑا جائے. وجہ اس کی میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ جھوٹ اور غلط خبریں پھیلاتے ہیں، یہ تو آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ، ویسے تو اگر گورنمنٹ کے خلاف کوئی جھوٹ بولے تو اس کو تو فوراً پکڑ لیتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے. جھوٹ بولے یا سچ بولے سمجھ گیا. تو یہاں پہ تو بالکل سچ ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ احمدیوں کی ہے، اور یہ گورنمنٹ بھی مان رہی ہے. گورنمنٹ بھی اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ احمدیوں کی مسجد نہیں ہے. تو یہاں جو بھی سوشل میڈیا کے لوگ آتے ہیں ان کے اوپر مقدمات ہونے چاہیے، اور یہ ملک میں انتشار بنانے کی کوشش کریں. یہ جو لوگ ہیں اصل میں یہ بھی دہشت گردی کا ایک حصہ ہوتا ہے. آپ کو میں نے دیکھی کچھ ویڈیوز میں ہمارے سامنے بھی آئی تھی، اور اس میں نظر آ رہا ہے کہ مکمل جھوٹ کا سہارا لیا جائے. تو پنجاب گورنمنٹ، آئی جی پنجاب، میں آپ سے یہ بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کی ویڈیو تمام ڈیلیٹ کرائی جائے. وہاں حق اور سچ کے لیے جو لوگ بھی وہاں پہ جن کا یہ حق ہے ہمارا، ان کی مدد کی جائے. کئی ایسے اس وہ لوگ سمجھتے ہیں. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ دیکھتے بھی زیادہ احمدی، دوسرے لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے سامنے آئی اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے تو احمدی دیکھیں گے تو اس سے ظاہر ہے انکم پیسے پوسی آئیں گے. اس پیسے کے چکر میں جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ